शायद इसमें यहाँ पर बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद शरीफ लिखा हुआ है किसी के पास में पास में अच्छा किसी के पास जिसमें बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद शरीफ लिखा हुआ है किसी के पास है जिसमें दुरूद शरीफ लिखा हुआ बिस्मिल्लाह के बाद अच्छा मेरी किताब रफ से ले आकर हैं अच्छा ठीक है इंशाअल्लाह इसमें है शायद दुरूद शरीफ लिखा सारे साथी आ गए इबारत पढ़ने में इबारत اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مرتبہ سب پر دیکھو بہت سے علماء کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مجلس میں ذکر خیر ہے آپ کا مجلس میں بار بار ذکر خیر ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب لیکن ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب کوئی بار بار نہ پڑھ سکے تو گنجائش ہے لیکن پڑھ لے تو ثواب ہی ثواب ہے علماء کرام کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں بار بار ذکر خیر ہے تو ایک بار بار درود شریف پڑھنا واجب ہے بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ بار بار درود شریف پڑھنا واجب ہے لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب پھر آپ مدینہ منورہ میں ہمارے نئے بزرگوار مدین حضرت مولانا عبد المجید صاحب نام برکات والیہ جو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے داماد بھی ہیں وہ فرمانے لگے کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں
جو متفقہ طور پر مختصر روشی منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا کرام ایک مرتبہ سب طلبا ناوا نہ کریں. دیکھو مجلس سے بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی خیر کی بات ملی جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح صلی اللہ علیہ نبی الامی اور بھی مختصر روشی کے مبارک کلمات منقول ہیں. اور ہمارے اکابر حضرات مشائخ جن کے مبارک سلسلے ہوتے ہیں تصوف کے، ہمارے اکابر حضرات مشائخ اپنے مریدین کو عام طور پر جو مختصر روشی تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عام طور پر جو اپنے مریدین کو مختصر روشی تلقین کرتے ہیں وہ یہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نماز والا روشی افضل ہے وہ پڑھ لیں، کوئی مختصر روشی پڑھ لیں، ایک دو بار وہ پڑھ لیں، ہمت ہو تو ہر بار پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں. ورنہ اگر مختصر روشی پڑھنا ہو تو پھر یہ مبارک کلمات میں نے کبھی کیا مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ فرمانے لگے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے جو متفقہ طور پر مختصر روشی منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث شریف کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان کی مبارک ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شعبان میں کچھ طلباء کا کچھ یہ عبارت کے سلسلے میں صرف نہ ہو کہ بنیادی باتوں کے بارے میں تکرار ہوتا ہے. اللہ بھیجتے ہیں اپنی رحمت سے. رمضان میں علماء کرام اساتذہ کرام تشریف لے آتے ہیں. ابھی بھی میں 250-300 قریب رمضان میں علماء تھے اور شعبان کے دوران بھی اللہ کا شکر ہے 400-500 طالب علم تھے. میرے پاس کوئی اشتہار نہیں ہوتا، بس اللہ یہ اپنی رحمت سے یہ طلباء ہیں یہ خود اشتہار ہوتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک ہوں 2 ہوں 100 ہوں اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیکھتے، مجمع کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں. کون میرا بندہ کہاں میرے لگا ہوا ہے. ابو داؤد شریف میں ہے آپ اذان کے ابواب میں روایت پڑھیں گے کہ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے. ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے. اذان کا وقت ہوا تو وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پاس کوئی اور آدمی بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہو سکا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شکل بنا لی. وہیں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پہلے اذان دی اور پھر اقامت کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اللہ میں بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر فرشتوں کو فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، یہ میرے بندے کو دیکھو یہ مجھے کہاں یاد کر رہا ہے. یہ میرے بندے کو دیکھو یہ مجھے کہاں یاد کر رہا ہے. اور اس سے اللہ میاں خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. الحمدللہ. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. ہمارے مسکین بشیر کے ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے. راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں، بس نیت یہ ہو یا معلوم کہ یہی نیکی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے.
آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک مرتبہ یہ بہاڑی بلکہ بہاڑی میں ایک مناعت کی مرض میں ایک حدیثی کے سبق میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا، سواری سے نیچے اترا تو پیدل جا رہا راستے میں، اور راستے میں ایک ایک کانٹا بڑا سا کانٹا پڑا وہ نظر آ رہا دور سے، ساتھ ہمارے مسجد مطلب وہ ساتھ میں ساتھ ایک مسجد میں ایک شیخ الحدیث وہ بھی ہم ان کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، تو ایک ساتھی نے راستے سے وہ کانٹا اٹھا کر ایک طرف کر دیا، ہمارے نئے شیخ الحدیث فرمانے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے امادۃ الاذی سے فرما دی، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے سے فرما دی اللہ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ اپنی مہربانی فرما۔ وہ ابو داؤد میں آپ پڑھ لیں گے، ابو داؤد میں راستے میں کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی، راستے میں کانٹے کی ٹہنی تھی، اس کو راستے سے ہٹا دیا، اس خیال سے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے، اسی پر اللہ تعالیٰ کے حمد جوش میں آئی اور مغفرت فرما دی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد۔ لم یعمل خیرا قط، کوئی بھلائی بھی نیکی نہیں کی، صرف یہ راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دیا۔ تو بھائی میں کہاں چلا گیا؟ تو بھائی تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمت نازل ہوں گی الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیں روشی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین رکھیں الحمدللہ حضور کا ہر فرمان برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں آ رہا۔ بھائی یہ حدیثی کی مبارک کتابیں ہیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میرے فرمانے لگے جو بچوں کو سکول میں کرواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے میری حال ہے۔ کیا نام بھائی تم بھائی آپ اللہ میاں خوش ہو جائیں، دنیا کا اتنا ضعف ہی نہیں ہے کہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے، ہاں دنیا کا اتنا، اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، اس کی تنخواہ تو اللہ خط میں دیں گے۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ بھی سبق ہے آپ کا الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ کیا نام محمد حذیفہ، کتنی بڑی کمائی کی ہے، بتلاؤ کتنی بڑی کمائی کی ہے اللہ۔ لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے۔ یہ رات کو اندھیرا تھا، ہم نے کتنے بلب جلائے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے۔ ایسے کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔
لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے. حکیم الامت حتام رحمۃ اللہ فرمانے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے, اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں, ریال کی قدر سعودی عرب میں, نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی. وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی, الحمدللہ کی, نماز روزے کی, یہ دین کی بات محبت سننے کی, عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت ہمارے نئی طلبا ہے. آپ ایک حدیثی پڑھ رہے ہیں, دین پڑھ رہے ہیں, اس کی کیا قدر و قیمت, یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. تو صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی سیدنا محمد. اب آگے پڑھوں لیکن گھڑی بڑی تیز چلتی ہے. اللہ وصلی. چلو تھوڑی سی بات کر دوں. آپ نے شروع کتاب پڑھا ہوگا صلاۃ کے کتنے معنی ہیں. صلاۃ کے صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے, استغفار بھی ہے, تسبیح و تحلیل بھی ہے, اور رحمت بھی ہے. صلاۃ کا معنی دعا, استغفار, تسبیح و تحلیل اور رحمت آگنا. صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے دعا, جیسے صلاۃ العباد اے دعا العباد, صلاۃ العباد اے دعا العباد. دعا کے بارے میں آپ ترمذی میں حدیثی پڑھیں گے. دعا کے بارے میں حدیثی میں آگے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اچھا وقت ہو گیا, بہت تشریف لیں. اچھا انشاءاللہ پھر باقی مزید انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ. الحمدللہ.